دنیا کے چمکتے دمکتے ستارے جو آج کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اس مقام تک پہنچنے میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑی تھی، پھر جا کر دنیا میں وہ جگمگائے ہیں۔ ان ستاروں میں ایک ستارہ شعیب اختر بھی ہیں۔ شعیب اختر ایک اچھے طالب علم نہیں تھے، پڑھائی کی بجائے ان کا دل کھیل میں بہت زیادہ لگتا تھا۔ کرکٹ میں دلچسپی بہت ہی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے کالج میں اکثر غیر حاضر رہتے تھے اور خود کو قومی سطح پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی اس دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ایک دن ان کے دوست اعجاز ارشد نے بتایا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی کہ PIA کے ٹرائل کا انعقاد لاہور میں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بیگ پکڑا اور اپنے دوست اعجاز کو بھی اپنے ساتھ جانے پر راضی کر لیا۔ شعیب اختر اپنی کتاب کنٹروورشل آف شعیب اختر میں اس واقعے کو کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے بس کے پیچھے لٹک کر لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ایک بس راولپنڈی سے لاہور کے لیے روانہ ہونے لگی تو ہم بھاگ کر اس کے پیچھے لٹک گئے، لیکن بس کا کنڈکٹر بہت تیز انسان تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ کسی کو فری میں بس میں سفر نہیں کرنے دینا۔ وہ بار بار اپنا سر باہر نکال کر دیکھتا اور ہم اس کے مخالفت میں سر نیچے کر کے جھک کر لٹک جاتے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بھی فری میں سفر کرنا ہے۔ جیسے بس کسی سٹاپ پر رکتی تو ہم بھاگ کر اس کے رکنے سے پہلے ہی اتر جاتے ہیں، اور جیسے وہ چلنے لگتی تو ہم بھاگ کر دوبارہ پر سوار ہو جاتے اور اپنا لاہور کا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اس طرح ہم رات کو لاہور پہنچ گئے، لیکن اب رات گزارنے کی مصیبت تھی، کیونکہ میری جیب میں 12 روپے تھے اور اعجاز کے پاس 13 روپے تھے اور ٹوٹل ہمارے پاس 25 روپے تھے۔ ان پیسوں میں ہم کسی ہوٹل میں رات گزار سکتے تھے، لیکن اگر ہم ایسا کر لیتے تو ہم صبح کا ناشتہ نہیں کر سکتے تھے، جو ہم دونوں کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ اور اس موقع پر اعجاز تھوڑا بہت پریشان ہو گیا، لیکن میں پریشان نہیں تھا۔ میں نے اعجاز کو بتایا کہ ہم کسی تانگے والے سے رات گزارنے کی محفوظ جگہ تلاش کریں گے۔ میں نے لاہور اسٹیشن کے 7 تانگوں میں سے ایک ایسے تانگے کا انتخاب کیا جو دیکھنے میں نیا اور چمکدار دکھائی دیتا تھا۔ میں اس کی طرف چل پڑا تو جلد ہی مجھے اس کا مالک بھی نظر آ گیا۔ میں نے جا کر سلام کیا اور کہا، آپ مجھے ایک اچھا سلوک کرنے والے لگتے ہیں، کیا آپ ہمیں آج رات کا کھانا کھلا سکتے ہیں؟ تانگے والے نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں پنڈی کا کرکٹر ہوں، کیا تم پاکستان کے لیے کھیلتے ہو؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میں نے جواب دیا، اللہ کرے یہ وقت بھی آئے گا، لیکن میں ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹانگے والے نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ پھر بھی وہ مجھ پر یعنی کہ ہم پر یہ احسان کیوں کریں؟ تو جواب میں نے کہا، جب میں پاکستان ٹیم کے لیے کھیلوں گا تو اس سے ملنے ضرور آؤں گا۔ عزیز خان، جو کہ ٹانگے والے کا نام تھا، انہوں نے کہا، کیا واقعہ میں یقین کروں کہ ایسا ہی ہوگا؟ اور میں نے کہا، ہاں، میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو۔ تو اس طرح ایک ڈیل ہو گئی، اور اسی انداز میں نے عزیز خان کو سمجھانے میں کامیاب رہا کہ وہ آج رات کے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ سونے کی جگہ بھی ہمیں دے گا اور بستر وغیرہ بھی دے گا۔ اور اس طرح ہم نے وہ رات لاہور کے فٹ پاتھ پر سکون سے گزاری۔ اگلی صبح عزیز خان نے ہم پر ایک اور احسان کیا کہ وہ اپنے تانگے پر ہمیں مار روڈ پر چھوڑ آیا، کیونکہ تانگے مار روڈ سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ جیسے میں تانگے سے اترا، میں نے عزیز خان سے کہا کہ میرا وعدہ اور نام یاد رکھنا، میں ملنے ضرور آؤں گا۔ اگر وہ کسی کرکٹر کا نام سنے جو اسے ڈھونڈ رہا ہو تو وہ سمجھ جائے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اس کے بعد ہم پیدل نواب گراؤنڈ کی طرف چل پڑے اور ہمیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور بھوک سے ہماری جان نکلی جا رہی تھی، لیکن میرے اندر جوش اور آکروش بڑھ رہا تھا، جو پہنچنے پر پہاڑ پر آ گیا تھا۔ سلیکٹر ٹیبل پر مجھے ظہیر عباس نظر آئے اور اس وقت PIA کے کپتان معین خان تھے۔ اس دن بہت سے کھلاڑی خواہشمند تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اتنے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا کہ جیسے میں اعلان کرنا چاہتا تھا کہ میری طرف دیکھو، میں آ گیا ہوں۔ اس طرح مجھے PIA میں کھیلنے کا موقع ملا اور کچھ دوسرے ممالک کے ٹور بھی کیے، اور آخرکار مجھے پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا گیا اور میں اپنی سپیڈ کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ اب میں شعیب سے شعیب اختر بن چکا تھا، لیکن اس میں مجھے 6 سال لگ گئے۔ اب مجھے اپنے تانگے والے دوست عزیز خان سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا۔ ایک دن میں عزیز خان کو ڈھونڈنے کے لیے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر حلیہ بدل کر پہنچ گیا اور تانگے والوں سے عزیز خان کا پوچھنے لگا۔ وہ مجھے بہت مشکل سے عزیز خان سویا ہوا مل گیا۔ میں نے عزیز خان کو اٹھایا اور اس کو کہا،
میں تینوں کی آخیا سی میں ایک دن ضرور آؤں گا تینوں ملن۔ عزیز خان مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ شعیب اختر اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ بھاگ کر مجھے گلے ملایا اور اتنے میں لاہور کا اسٹیشن لوگوں سے بھر گیا۔ آخر کار انتظامیہ کو ریلوے اسٹیشن بند کرنا پڑا۔ اب ہلکی سی رات ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کھانا کھانے ساتھ والے ڈھابے پر چلے گئے۔ میں نے کہا کہ کھانے کے پیسے میں دوں گا، لیکن عزیز خان نہ مانا۔ اس نے کہا اس دن بھی میں نے کھانا کھلایا تھا اور آج بھی میں ہی کھلاؤں گا۔ تم میرے لیے کل بھی شعیب تھے اور آج بھی شعیب ہو اور شعیب ہی رہو گے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے تانگے والے دوست عزیز خان کی جیب میں کچھ پیسے رکھ دوں، لیکن عزیز خان بالکل بھی نہ مانا۔ اس نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ کھانا کھانے کے بعد عزیز خان نے مجھ سے کہا کیا آج تم بھی میرے تانگے کی سواری کرو گے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں۔ ہم نے وہی اپنا پرانا مال روڈ والا روٹ لیا اور گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو الوداع کیا۔ جب تک عزیز خان زندہ رہا ہمارا آپس میں فون پر رابطہ رہا۔ اب اس کی وفات کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ عزیز خان باقی لوگوں کے لیے تو ایک عام تانگے والا تھا، لیکن میرے لیے ایک عظیم انسان تھا۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے، آمین۔